ہو ہی جائے گا، شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا، سائل و دامن سخی کا تھام لو، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا۔ اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا۔ حضرات محترم، آج محرم الحرام کی 24 تاریخ ہے اور 26 تاریخ ہندوستان کی سرزمین پر ایک ایسے اللہ کے ولی کا عرس پاک ہے جن کو دنیا تاج الفحول، تاج المشائخ، شہنشاہ ہفت اقلیم حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ اب بخوبی سمجھتے ہیں کیونکہ زیادہ دور نہیں ہے، آپ بہت زیادہ قریب میں ہے، اور ہندوستان کا سب سے بڑا عرس پاک بہت ہی زور شور کے ساتھ ناگپور کی سرزمین پر منایا جاتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ 28 تاریخ محرم الحرام کی اس ذات بابرکات کا عرس پاک ہے جس کو تارک السلطنت غوث العالم حضرت محبوب یزدانی، حضرت تارک السلطنت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے چھوچا مقدسہ یوپی، ان کا عرس پاک 28 تاریخ اور 29 تاریخ کو اسی احمد آباد کے قریب ایک جگہ ہے جہاں ایک ذات لیٹی ہوئی ہے جس کو حضرت سید علی میرا داتا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس پاک ہے۔ حضرات محترم، اللہ والوں کا تذکرہ اس لیے کیا جاتا ہے کیونکہ ہم گنہگار، خطاکار، بدکار بندے ہیں۔ ہمارے پاس تو کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ جس پر ناز کریں، جس پر ہم کھڑے ہو کر یہ کہیں پروردگار کی بارگاہ میں کہ میں نے پوری نمازیں مکمل کی ہے، پورا روزہ مکمل کیا ہے۔ کوئی ایسا بندہ نہیں ہے کہ یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہے کہ میں مکمل نمازیں پڑھی، اور نماز اگر مکمل پڑھی تو ہر نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی، یہ کوئی گارنٹی کے ساتھ نہیں کہہ سکتا ہے۔ ہر عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول، اور رب جانے کہ اللہ کون سی عبادتوں کو قبول کرتا ہے، کون سی عبادتیں قبول نہیں ہوتی ہے۔ مگر ان کے محبوبین سے محبت ایک ایسی محبت ہوا کرتی ہے، ایک ایسی الفت ہوا کرتی ہے کہ حدیث مصطفیٰ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اللہ کے ولی کی طرف جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو انسانی شکل میں راستے میں بیٹھا دیا کرتا ہے۔ وہ فرشتہ پوچھتا ہے کہاں جا رہا ہے؟ کہ پتہ نہیں، میں جا رہا ہوں بابا تاج الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس پاک میں جا رہا ہوں، حضرت تارک السلطنت سلطان مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے عرس میں جا رہا ہوں، حضرت سید علی میرا داتا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس میں جا رہا ہوں۔ کیا کیوں جا رہا ہے؟ کوئی رشتہ ہے، کوئی خاندانی ہے؟ کیا اس لیے جا رہا ہوں کہ وہ اللہ والا ہے اور ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ وہ فرشتہ جا کے پروردگار کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، پروردگار فرماتا ہے کہ میرے بندے بتا کہاں سے آ رہا ہے؟ کہ پروردگار ایسی جگہ سے آ رہا ہوں کہ کچھ لوگ تیرے مقبول ولی کی بارگاہ میں جا رہے تھے، جبکہ رب علیم و خبیر ہے، رب جانتا ہے، لیکن فرشتوں کی زبانی سننا چاہتا ہے۔ فرشتوں تم بتاؤ کیا کہہ رہا تھا، میرا بندہ کیا کہہ رہا تھا؟ کہ اس لیے جا رہا ہوں، کوئی رشتہ دار کا تو نہیں ہے، کوئی خاندان کا تو نہیں ہے، کوئی پڑوسی تو نہیں ہے، صرف اور صرف اس لیے جا رہا ہوں کہ وہ رب کا مقبولین ہے، رب کا محبوبین ہے، میں اسی لیے ان کی زیارت کے لیے، ان کے روضے اقدس کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں۔ رب فرمائے گا میرے فرشتوں گواہ ہو جانا، میرے محبوبین کے صدقے سے میں نے اس کے تمام گناہوں کی مغفرت کر کے جنت کا پروانہ بنا دیا ہے۔ حضرات محترم، پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی رب کے محبوبین اور مقبولین کی طرف جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کی مغفرت کر دیتا ہے۔ حضرات، تو آپ کتنے خوش قسمت ہیں کہ اللہ کوئی مہینہ ایسا نہیں ہے، کوئی دن ایسا نہیں ہے، کوئی گھڑی ایسی نہیں ہے جہاں اللہ والوں کے ذکر سے خالی ہو۔ کوئی روئے زمین میں کوئی ایسا بندہ نہیں، کہ روئے زمین میں کوئی ایسی چیز نہیں جو اللہ کا ذکر نہ کریا کرتا ہو۔ حضرات، اللہ کا ذکر کیا ذکر ہوا کرتا ہے کہ جب بندہ اللہ کا ذکر اور اللہ کا ورد کیا کرتا ہے، دنیا کی کوئی مخلوق ایسی نہیں کہ اللہ کا ورد نہ کرے۔ یہ شجر و حجر و درخت و ثمر، برگ و ثمر، انسان، چرند و پرند، یہ انسان ہی ہے جو رب کو بھول بیٹھا ہے، مگر انسان کے علاوہ اگر
کوئی چیز کی طرف اگر جائزہ لیا جائے، جانور تب تک جانور رہتا ہے، اس کے اوپر چھری یا چاقو نہیں چلتا جب تک وہ اللہ کا ذکر کیا کرتا ہے، اور جب اللہ کا ذکر سے خالی ہو جاتا ہے اس جانور پر چھری چلا دی جاتی ہے۔ کوئی پیڑ تب تک سلامت رہتا ہے جب تک وہ اللہ کا ورد نہیں کیا کرتا، جس دن اللہ کے ورد سے خالی ہو جائے اس پیڑ پر کلہاڑی چلا دی جاتی ہے، آڑی چلا دی جاتی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ کوئی پتا اگر پیڑ پر رکا ہوا ہے وہ تب تک رکا ہوا ہے جب تک ذکر اللہ کیا کرتا ہے، جس دن ذکر اللہ سے خالی ہو جاتا ہے وہ پتا ٹوٹ کر زمین پہ گر پڑتا ہے۔ حضرات محترم مجھے کہہ لینے دیا جائے، جب ایک درخت جب تک اللہ کا ذکر نہ کرے تو وہ درخت پھر درخت نہ رہے، پتا جب تک اللہ کا ذکر نہ کرے وہ پتا اپنی جگہ پر نہ رہے۔ کوئی اگر جانور اگر اللہ کا ذکر نہ کرے تو پھر وہ جانور پر چھری چلا دی جاتی ہے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، اے انسان، تم کتنے خوش قسمت ہو، تم کتنے اعلیٰ ہو، تم کتنے افضل ہو کہ تم خدا کا ذکر نہ کرو مگر اللہ تیرے رزق کو نہیں چھینا کرتا۔ تم رات بھر اللہ کی عبادت نہ کرو، پروردگار تیرے سے رزق کو نہیں چھین لیا کرتا۔ تم اگر عبادت تو دور کی بات ہے، سالوں سال تک اپنے پروردگار کو یاد نہ کرو، کبھی رب تمہارے نوالے کو نہیں چھینتا۔ آج تو یہ حال ہے، اگر کوئی ہماری تعریف نہ کرے ہم تو خود پسندیدہ انسان ہے۔ اگر پہلے زمانے کا حال یہ ہوتا تھا، اگر کسی کو نذرانہ لینا ہو، کسی کو پیسہ لینا ہو تو پھر وہ بادشاہوں کے شان میں قصیدہ پڑھا کرتا تھا، بادشاہوں کی تعریف کیا کرتا تھا۔ اگر تعریف کرے گا تو پھر بادشاہ اسے انعام دے گا، اگر تعریف نہ کرے گا تو پھر انعام نہ ملے گا۔ مگر وہ میرا پروردگار ہے، وہ علیم و خبیر ہے، جس کی تعریف بیان کرنے سے بھی دیا کرتا ہے، نہ کرنے سے بھی دیا کرتا ہے، وہ پروردگار ہے۔ اسی لیے اے غافل انسان، اپنے رب کو یاد کر، دل کی اجڑی بستیاں آباد کر، جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، ساما ہے 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ اے انسان، جب تک تو ذکر اللہ کیا کرتا رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ بھی کرے گا، تیرے رزق کو بڑھاتا رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے اولاد کو نیک بھی بنائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر منازل کو تیرے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ مگر ذکر اللہ کیا کر۔ کوئی ایسا بندہ تھا نا جس کی ماں اللہ کے ذکر کو اتنا اللہ کا ذکر کیا، اتنا اللہ کا ذکر کیا کہ جب شکم میں کوئی آیا نا تو وہ بھی وہاں سے بھی آواز ذکر اللہ کی آنے لگی، اللہ اللہ کا ذکر ہونے لگا۔ ماں اتنی ذاکرہ تھی، ماں اتنی عبادت گزار تھی، ماں اتنی پرہیزگار تھی کہ جب اللہ کے ذکر میں اتنا مشغول ہو گئی کہ جب اس کے شکم میں کوئی لڑکا آیا نا تو وہ بھی اللہ کا ذکر کرنے لگا۔ اور کوئی معمولی ذات نہیں، وہ جب بچہ بڑا ہوا، پیدا ہونے کے بعد اسی ہندوستان کی سرزمین پر آیا تو 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھا کے مسلمان ہو گیا۔ اس ذات بابرکات کا نام خواجہ فخر معین الدین چشتی جس کو کہا جاتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جب ماں صابرہ ہوتی ہے، ماں عبادت گزار ہوتی ہے، ماں عالمہ ہوتی ہے، ماں رب کی بندگی کرنے والی ہوتی ہے، پھر بچہ اپنے وقت کا غوث اعظم پیدا ہوتا ہے، بچہ اپنے وقت کا غریب نواز پیدا ہوتا ہے، بچہ اپنے وقت کا تارک السلطنت سلطان مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی پیدا ہوتا ہے، بچہ اپنے وقت کا تاج الفہول شیخ المشائخ حضرت بابا تاج الدین رحمت اللہ تعالی علیہ پیدا ہوتا ہے۔ حضرات محترم، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اسی لیے ولایت کا دروازہ اب بھی کھلا ہوا ہے۔ اسی لیے جب ماں باپ ذاکرین میں بن جائیں گے، دن رات اپنے رب کو یاد کریں گے، انشاءاللہ اس کے شکم میں پیدا ہونے والا، اس کے نطفے سے پیدا ہونے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقبولین ولی ہوگا۔ حضرت بابا تاج الدین رحمت اللہ علیہ تعالیٰ علیہ کوئی دور کی ہستی نہیں ہے، بہت قریب، آپ کا ناگپور یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں اللہ کے ولیوں کو نہ کسی چیز کا خوف ہوتا ہے، نہ کسی چیز کا غم ہوتا ہے۔ قرآن پاک پر رب اس بات کا شاہد ہے۔ حضرات محترم، رب نے یہ فرمایا اللہ کے ولی ہوتے کون ہے، ولایت کہا کس کو جاتا ہے، ولی کہتے کس کو ہے؟ اللہ ولایت ایک منصب خاص کا حق کو کہا جاتا ہے۔ نبوت کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو پھر ولایت کا مرتبہ۔ اللہ کے ولی دنیا میں بے شمار ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مقام کو بہت بڑھایا ہے، بہت اونچا کیا ہے۔ حضرات محترم، رب ارشاد فرماتا ہے لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ سب سے پہلے اگر اللہ نے آپ کو نماز کے لیے کہا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، رب نے حکم دیا
لیکن کسی کو خبردار نہیں کہا. کہا رتو زکات، زکات ادا کرو. رب نے خبردار نہیں کہا. کہا اتم الحج والعمرہ، حج اور عمرہ کو پورا کرو، لیکن رب نے خبردار نہیں کہا. لیکن جو ہی بات اپنے ولی کی آئی، جب اپنے محبوبین کی آئی، تو رب ارشاد فرماتے الا خبردار ہو جا. اللہ کے ولیوں کو نہ کسی چیز کا خوف، نہ کسی چیز کا غم ہوتا ہے. حضرات محترم، یہ خبردار کرنے کا معاملات کیا ہے، آپ کو تنبیہ کرنے کا معاملات کیا ہے. جہاں آپ جانتے گورنمنٹ کے بہت بڑا تالاب ہے، اور تالاب اتنا بڑا ہے کہ اگر آدمی اس کا پیر رکھ کے پھسل کے گر جائے تو جان کا خطرہ ہے. تو وہاں گورنمنٹ کی طرف سے ایک بورڈ لگا دیا جاتا ہے، ڈینجر لکھا رہتا ہے، خطرہ ہے، ساودھان ہو جانا. مطلب یہ ہوتا ہے پہلے تنبیہ کیا جاتا ہے کہ یہاں اس کے اندر جاؤ گے تو خطرہ ہوگا، جان جانے کا خطرہ ہے، تمہاری جان جانے کا خطرہ ہے. آپ نے بجلی کے کھمبے پر دیکھا ہوگا بورڈ لگا دیا جاتا ہے، اور یہ لگا دیا جاتا ہے کہ یہاں قریب میں مت آنا، خبردار ہو جانا، یہاں آؤ گے تو جان کا خطرہ ہے، یہاں آؤ گے تو تمہاری جان سے جا سکتی ہے. پتہ یہ چلا کہ کوئی ایسی دنیا کا ایسی جس طرح کسی تار پر اگر کپڑے سوکھنے کے لیے ڈال دیا جائے جن کو لائن سے کنیکٹڈ نہ ہو تو پتہ چلا وہ خبردار لکھا نہیں رہتا ہے، مگر جس کا وائر ٹائر سے جڑا ہوا ہو وہاں خبردار کر دیا جاتا ہے کہ اس سے جڑنے کی کوشش مت کرنا، اس سے فائدہ اٹھا لینا. فین چلانا ہے چلا لینا، مائک چلانا ہے چلا لینا، لائٹ جلانا ہے جلا لینا، دنیا اے سی فریج جتنا ہے سب چلانا ہے چلا لینا، مگر اس کے اندر فائدہ اٹھاتے اٹھاتے اس کے ساتھ گھل مت مت جانا. اتنا اپنی طرح سمجھ کر اس سے چمٹ مت جانا، کیونکہ یہ ہاتھ تم کو فائدہ تو پہنچ سکتا ہے، مگر اس کو اپنی طرح اگر سمجھ لو گے، اس کو اپنی ذات کی طرح سمجھ کر اگر اس سے چمٹنے کی کوشش کرو گے تو جان جانے کا خطرہ ہے. بلا تسبیح و تمثیل دنیا کے کوئی اعلیٰ میں اگر جان جانے کا خطرہ ہے، اور اسی طرح اگر کوئی اللہ کے ولیوں سے اگر ٹکرائے تو پھر ایمان جانے کا خطرہ ہوا کرتا ہے. دنیا کے اعلیٰ سے جان جانے کا خطرہ ہوتا ہے، اور ولی سے ٹکرانے سے ایمان کا خطرہ ہوا کرتا ہے. حضرات محترم، ولی سے فائدہ اٹھاؤ. کوئی آستانے پر جاتا ہے بابا ہمیں اولاد کی نعمتیں چاہیے، اللہ کوئی چاہتا ہے مال و دولت چاہیے، کوئی چاہتا ہے زاہ و حشمت چاہیے، کوئی چاہتا ہے دنیا کی ترقی چاہیے، دے دیتے ہیں. مگر کوئی اپنی طرح سمجھ کے اب میں تو خواجہ کے دربار میں آیا ہوں میں ہی خواجہ بن گیا، کوئی کہے گا اگر کتنا بڑا بیوقوف ہوگا. ارے خواجہ کی بات تو دور کی بات ہے، ان کے ادنا کے غلام کے پاس پہنچ نہیں سکتا. حضرات محترم، تو میں عرض کروں اللہ والوں کا مقام کیا ہے. مادی طاقت دنیا میں بہت ترقی کر چکی ہے، دنیا اتنا ترقی کر چکا ہے، آپ کے لیے ہر سامان مہیا کر چکا ہے. کوئی انسان کہیں بھی پھنسا ہو، کہیں بھی جاؤ کہیں بھی ہو، دنیا اتنی ترقی کر چکا ہے کہ اس کو بچانے کے لیے طرح طریقے سے سامان مہیا کر دیا ہے کہ اگر کوئی پانی میں ڈوب رہا ہو اس کو بچانے کے لیے سامان ہے، کوئی آگ میں جل رہا ہو اس کو بچانے کے لیے سامان ہے. دنیا ترقی کر چکی ہے. لیکن حضرات محترم، آؤ میں تم کو مادی طاقت اور روحانی طاقت بتاتا ہوں. اللہ بہت زمانہ پہلے یورپ و ایشیا میں ایک معاملات ہوا تھا. آج سے 10-15 سال پہلے کے محلہ ایک معاملات یہ ہوا تھا کہ پہلے زمانے میں جو آج بھی ہوتا ہے پانی کا جہاز ہوا کرتا ہے جو پانی کے اوپر چلا کرتا ہے. ایک جہاز وہ ہے جو ہوائی کے اوپر چلتا ہے، مگر ایک جہاز ایسا ہوا کرتا تھا جو پانی کے نیچے چلا کرتا تھا، پانی کی سطح میں چلا کرتا تھا، جس کو پانی ڈبی کہا جاتا ہے. حضرات کچھ لوگ یورپ اور ایشیا میں اس کی کسی چیز کی کھوج کے لیے اس پر نکلا تھا، پانی ڈبی میں چلا تھا، اچانک پہاڑ سے ٹکرایا تھا، اور ٹکرانے کے بعد اپنے اس وقت یہ حال نہیں تھا کہ وہ نکال لیا جائے، پانی کی سطح میں ریموٹ کے ذریعے سے چلایا جا رہا ہے. میں آپ کو مادی طاقت بتاتا ہوں، دنیا کی طاقت کتنی ترقی کر جائے مگر کبھی روحانی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتا. حضرات محترم، پھر ترقی اتنا کیا، اس وقت گورنمنٹ اپنے یورپ کے گورنمنٹ کو خبر دیا، بہت چھان بین کیا مگر پتہ نہ چل پایا. کچھ دیر کے بعد ریموٹ کا معاملات بھی ختم ہو گیا، کیونکہ معاملات یہ تھا کہ وہ جب تک چارج رہے، جب تک اس کے اندر پاور رہے تو چلا کرتا ہے، پاور ختم ہو جائے تو اس کا پاور سیوز ہو جاتا ہے. پھر حضرات محترم اس کو تلاش کرنے کی بہت کوشش کیا مگر کوئی پتہ نہ مل پایا. چاروں طرف سے بڑے بڑے اپنے وقت کے لیڈران، بڑے بڑے ملک کے اعلیٰ دانشوروں کو حکم دیا، سب لوگ آئے مدد کے لیے. تلاش تو کر لیا گیا مگر اس پانی ڈبی کو باہر جب نکال لیا گیا تو دیکھا جتنے انسان پھنسے ہوئے تھے نا سب کے سب دنیا سے رخصت ہو گیا، یعنی کوئی زندہ بچ نہ پایا. یہ مادی طاقت ہے، بچانے کے اندر صلاحیت تو ہے مگر کسی کی جان بچا نہیں سکتا. مگر آؤ میں آپ کو ایک بارگاہ
میں لے کے چلوں۔ وہ کون سی بارگاہ ہے؟ ایک پانی کے جہاز میں چند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک پانی کا تھپیڑا آیا ہوا ہے اور پانی کے تھپیڑے آ رہا ہے اور دھیرے دھیرے اس جہاز کے اندر پانیاں بھرنے لگ گیا، اور جب پانیاں بھر رہا ہے اتنے میں سب لوگ حیران و پریشان ہیں، مگر ایک اللہ والا اٹھا ہے، اٹھنے کے بعد اپنے مسلح کو پانی پہ بچھا دیا ہے اور نمازیں ادا کر رہا ہے۔ لوگوں نے دیکھا تھا اور کہا کہ اے اللہ والے، ہم تو یہاں پریشان ہیں کہ پانی ہم کو ڈبانے پہ لگا ہوا ہے، اور آپ یہاں پہ حال یہ ہے کہ آپ پانی پر مسلح بچھا کر نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کرم کر دیجئے۔ اللہ کوئی اللہ والوں کا توجہ اس طرف نہیں ہوا۔ پھر دوسری مرتبہ آواز دی، او اللہ والے ہماری جان بچا لیجئے۔ اتنا کہنا تھا، اللہ والے کی توجہ اس طرف ہوئی، اور اس طرف ہونے کے بعد کہا تم اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے اس سمندر میں کھڑے ہو جا۔ فرماتے کہ جب اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا، سب نے اپنے اپنے تاریخ کے اوراق میں ہے، غالباً اس جہاز میں 200 لوگ تھے، سب جہاز کو چھوڑ دیے، سیدھا پانی کے اوپر چلنے لگے۔ نہ پانی نے کسی کو ڈبایا تھا، نہ پانی نے کسی کو زمین کے نیچے کیا تھا۔ پتہ یہ چلا کہ یہ روحانی طاقت ہوا کرتی ہے۔ پانی جہاز تھوڑی دیر کے بعد ڈوب گیا، سامان و ساز و سامان کے ساتھ پانی کے تہ میں چلا گیا۔ اللہ جب تہ میں چلا گیا، اس بزرگ سے لوگوں نے کہا تھا کہ حضور کرم فرما دیجئے، ہمارے پاس جتنے ساز و سامان ہے نا، فلاں شخص نے کسی نے دیا ہے کہ مدینے کے غریبوں میں بانٹ دینا، مدینے کے جو یتیم ہے اس کو بانٹ دینا۔ اتنا کہنا تھا کہ اسی لیے سامان تھا، کہاں اسی لیے کہا کہ وہ سب بزرگ پانی کے اوپر پھر مسلح کو بچھا دیا، 2 رکعت نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کی۔ تاریخ کے اوراق میں ہے جہاز ماں ساز و سامان کے اوپر آ گیا۔ اللہ تاریخ کے کسی نے پوچھا تھا کہ یہ بزرگ کون ہے، تو کسی نے کہا تو اس بزرگ سے پوچھا کہ بتائیے آپ کا نام کیا ہے، آپ کون ہے؟ تو کہا اس بزرگ نے کہا تھا کہ مجھ کو دنیا حضرت خواجہ اویس کرنی کے نام سے جانتی ہے، دنیا اویس کرنی کے نام سے جانتی ہے۔ اللہ مجھے کہہ لینے دیا جائے، امریکہ کہہ رہی ہے کہ میں ترقی کر چکا، افغان کہہ رہی ہے کہ میں ترقی کر چکا، ہندوستان کہہ رہی ہے کہ میں ترقی کر چکا، جاپان اور یورپ کہہ رہا ہے میں ترقی کر چکا، میں مادی طاقت کا پیمانہ بنا چکا، مگر مجھے کہہ لینے دیا جائے دنیا کے تمام مادی طاقت ایک طرف ہے اور اولیاء اللہ کے روحانی طاقت ایک طرف ہوا کرتی ہے، یعنی روحانی طاقت کا کوئی جواب نہیں ہے، روحانی طاقت کا کوئی جواب نہیں ہوا کرتا۔ پھر فرمایا جاتا ہے، حضور کہتے ہیں کہ وہ تمام ساز و سامان مدینے میں پہنچایا گیا، مدینے میں جتنے غریب غربا تھے سب میں تقسیم کیا گیا۔ مجھے کہہ لینے دو یہ اللہ والے ہیں جن کا معاملات یہ ہے کہ یہ خود ان کا معاملات یہ ہے کہ اپنے پروردگار کو اتنا راضی کر لیا کہ اللہ تبارک و تعالی پانی پر اگر چلے تو پانی کو اس کے اشارے پہ چلایا کرتے ہیں، ہوا کو اپنے اس کے اشارے پر چلایا کرتے ہیں۔ اس ذات بابرکات، ایک ذات جس کو دنیا حضرت بابا تاج الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کے نام سے جانتی ہے، ایک ذات جس کو دنیا تاریخ السلطنت سلطان مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی، وہ کون سلطان مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ہے جس نے سلطنت کو ٹھوکر مار دیا۔ اللہ دنیا ماں باپ کو ٹھوکر مارتی ہے حضرات، ماں اگر نیک ہوتی ہے تب اولاد یہ ہوا کرتا ہے۔ آج تو لوگوں کا حال یہ ہے کہ ماں باپ کو ناراض کر کے یہ سوچا ہے کہ خواجہ کے مزار پر جا کر، بابا تاج الدین کے مزار پر جا کر چادریں چڑھا دیں گے اور ماں بابا صاحب راضی ہو جائیں گے۔ نہیں پیارے، پہلے ماں باپ کو راضی کر لے۔ تمہاری ماں اگر تم سے راضی ہے، تمہارے باپ اگر تم سے راضی ہے تو اللہ خواجہ بھی راضی ہو جائیں گے، غوث بھی راضی ہو جائیں گے، بابا بھی راضی ہو جائیں گے، ہر دنیا کا ہر چیز راضی ہو جائے گا۔ شرط یہ ہے کہ ماں باپ کو راضی کر لے۔ آج تو میں نے بار بار گاڑیوں میں دیکھتا ہوں تو مجھے افسوس ہوتی ہے، حیرت کی بات یہ ہوتی ہے کہ لوگ لکھا کرتے ہیں ماں کی دعا، اللہ اکبر، تو پھر باپ نے کون سا گناہ کر دیا کہ باپ کی دعا نہیں ہوتی؟ اللہ اکبر، سب لکھتے ہیں ماں کی دعا، اللہ کے باپ کی دعا کوئی نہیں لکھتا۔ اگر لکھنا ہے تو پھر والدین کی دعا لکھ دو، ماں باپ کی دعا لکھو، صرف ماں کی دعا، کہ میں جانتا ہوں کہ ماں کے قدموں کے تلے جنت ہے۔ میرے سرکار نے اپنے ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دیا، لیکن سرکار نے تو یہ بھی فرمایا ہے کہ باپ کے پیشانی میں جنت کا دروازہ ہے۔ میرے سرکار نے تو یہ بھی فرمایا کہ باپ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ تو لوگ اللہ پر جس ماں کو اگر ماں بنایا ہے تو اس کا نام باپ ہے، جس نے تپتی ہوئی ریگستان میں دھوپ کو دھوپ نہ سمجھا، گرم کو گرم ریت نہ سمجھا، بارش کو بارش نہ سمجھا، ٹھنڈی کو ٹھنڈی نہ سمجھا، جس نے اپنے خون اور پسینے سے ماں کی بھی پرورش کی، بچوں کی بھی پرورش کی، اس کا نام باپ ہے۔ اسی لیے جیسے ماں کی دعا لکھتے ہو تو پھر باپ کی دعا بھی لکھا کرو۔ بہت سے گاڑیوں میں دیکھا کہ ماں کی دعا لکھی، میں نے کہا کبھی بول دیا کرو کہ ماں باپ کی دعا لکھ دو۔ ارے یار، جس کے قدموں کے نیچے جنت رکھنا ہے تو وہ باپ کا
سایہ ہے وہ باپ ہے جس نے ماں کو باپ بنایا تو پھر ان کے قدموں کے نیچے جنت بنایا ہے۔ اللہ اللہ، اسی لیے ماں باپ کی دعا لکھو، ماں کو راضی کرو، کیونکہ ماں سب سے بہترین ماں ہے، کیونکہ یہ ان کا دل ہوا کرتا ہے کہ بچہ کتنوں بھی کسی حال میں رہے، ماں کا دل ایسا ہوا کرتا ہے کہ اپنے بچوں کے لیے کبھی بد دعائیں نہیں کیا کرتی۔ تو اللہ والوں کا معاملات یہ ہے کہ ان کی مائیں نیک ہوا کرتی تھی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو قطب الاقطاب بنایا، کسی کو غوث الاغواث بنایا، کسی کو بابا تاج بنایا، کسی کو محبوب یزدانی بنایا۔ حضرت سلطان سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 7 قرأتوں کے حافظ تھے، 7 قرأتوں کے حافظ قرآن تھی، اور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی سمنان کے بادشاہ تھی۔ آج ہمارے پاس چند پیسے ہو جائے نا، 2-4 پیسے ہو جائے تو ہم پھولے نہیں سماتے، پھر اپنے سامنے کسی کو کچھ نہیں سمجھتے، لیکن مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی 7 قرأتوں کے حافظ قرآن تھے، اور سمنان کے بادشاہ کا نام حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ہے۔ بادشاہت کے تخت پر بیٹھے، لوگ پیسے کی لالچ میں ماں باپ کو چھوڑ دیتے، پیسوں کی لالچ ایسی ہے کہ اپنے اولاد کو، آج تو حال یہ ہے کہ بچے چھوٹے بچے تک کا دھیان نہیں دیتے، ماں تو اپنے شکم میں بچوں کو قربان کر دیتی ہے۔ شکم میں سب سے بڑا گناہ اور سب سے بڑی خطا اللہ اکبر، کسی کے جان یعنی کسی کے قتل کی سازش رچنا اور کسی کو قتل کرنے والا سزا فرمایا جاتا ہے۔ لیکن سلطان مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی اولاد کو نہیں، ماں باپ کو نہیں، سلطنت کو ٹھوکر مار دیا۔ ٹھوکر دنیا داری کے لیے نہیں مارا، اللہ کی رضا کے لیے مارا ہے، اور اللہ کی رضا کے لیے مارا تو پھر کہاں چلے؟ یہاں سے سمنان سے جو چلا تھا چند مریدین کے ساتھ، فرماتا ہے پہنچا بنگال کی سرزمین پر۔ بنگال کی سرزمین پر ایک اللہ کے ولی ہے جس کو دنیا حضرت مخدوم علاء الحق پنڈوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ مخدوم علاء الحق پنڈوی رحمۃ اللہ علیہ سے آپ مرید ہوئی۔ وہ مخدوم علاء الحق پنڈوی کون ہے؟ حضرت اخی سراج الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہی قریب میں ان کا مزار ہے۔ حضرت بابا سراج الدین جس کو دنیا آئینہ ہند کہتی ہے، ان سے مرید ہے۔ اور حضرت آئینہ ہند بابا سراج الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی کے خلیفہ ہیں، اور محبوب الہی حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہے۔ حضرات جدھر دیکھو اللہ والوں کا ذکر ہے، اور حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اگر ان کا سلسلہ دیکھا جائے، ان کا سلسلہ فرماتے کہ یہ مرید ہے، ان کے جو پیر و مرشد کا نام سلسلہ چشت ہے حضرت داؤد مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور حضرت داؤد مکی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد کا نام حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے، اور حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد کا نام حضرت علاء الدین علی احمد صابر پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ حضرات محترم، یہ صابر پاک کون ہے؟ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے بھانجے بھی ہے اور خلیفہ بھی ہے۔ دونوں کا تعلق، آپ نے بابا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا تعلق، حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق، پتہ یہ چلا جہاں سے چلو گے اللہ والوں سے متصل ملے گا۔ کوئی اللہ والا کسی سے بعید نہیں ہے، کسی سے دور نہیں ہے۔ اسی لیے چاہتے ہو کہ اللہ والوں سے محبت تو اللہ والوں سے الفت، یہ ہے کہ تم نماز کی بھی پابندی کرو، اللہ والوں سے محبت کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم بولنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ درود پاک پر اللہم صلی